اسلام کا تصور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقہ میں ایک ایسا قبیلہ ہے کہ ان کے ہاں جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اسے وہاں کے مقامی لوگ ایک جلوس کی شکل میں بلند و بالا پہاڑی علاقے میں لے جاتے ہیں، اور اس جلوس کی قیادت ان کا مذہبی پیشوا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بلند قامت، دراز قد والے سیاہ فام لوگ اپنے مذہبی قائد کی قیادت میں اس میت کو اس پہاڑی علاقے میں جب لے جاتے ہیں تو ایک بڑی چٹان پہ اسے لٹا دیا جاتا ہے۔ وہ مذہبی پیشوا پہلے خنجر کے ذریعے سے اس کا سینہ چاک کرتا ہے، پھر اس کا دل اور جگر نکال کے آس پاس موجود چیل کووں کو اور جو جنگلی جانور ہیں گوشت خور ان کو کھلا دیتا ہے، پھر اس کے بازو کاٹ کے ان کو کھلا دیتا ہے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے اس کا پورا جسم ایک ایک جز کر کے کاٹ کے ان جانوروں کو اور چرند پرند کو کھلا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ رقص کرتے ہیں اور مذہبی پیشوا کچھ الفاظ اپنی زبان میں بلند آواز میں گاتا ہے۔ پھر لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اب یہ شخص ختم ہو گیا، دنیا کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں، اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ اس کا حساب اور نہ اس کا کوئی معاملہ اگلی دنیا میں یا کسی اور جہان کے اندر پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس کا جسم ان پرندوں اور جانوروں کے پیٹ میں جا چکا، یہ بندہ ان جانوروں میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک تصور خود پاکستان میں موجود ایک قبیلے میں موجود ہے۔ چترال کا پہاڑی علاقوں میں رہنے والا یہ قبیلہ جو کئی ہزار افراد پر مشتمل ہے، کیلاش کہلاتا ہے۔ ابھی بالکل قریب کے زمانے تک ان کے ہاں یہ رسم موجود تھی کہ جب بھی ان کا کوئی شخص مر جاتا تو اس کو ایک اوپن لکڑی کے تابوت میں لٹایا جاتا، اس کی چند پسندیدہ چیزیں بھی اس تابوت میں رکھی جاتی، اور پھر اسے بالکل قریب کے جنگل میں کھلا چھوڑ کے آ جاتے۔ یہاں کوئی مذہبی پیشوا اس کے جسم کو تو کاٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کام وہ کیڑوں مکوڑوں کو اور جانوروں کو دے دیتے ہیں، اور جانور اور کیڑے مکوڑے اور چرند جو بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں گوشت خور، وہ اس کے جسم کو کھا جاتے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص وہاں سیر کرنے کے لیے جائے تو اسے اس جنگل میں کھلے تابوت مل جائیں گے، ان میں پڑی ہوئی انسانی ڈھانچے وہ بھی میسر آ جائیں گے۔ اگرچہ اس کے بعد کچھ آس پاس کے لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن بنیادی تصور ان کے ہاں اب بھی یہی پایا جاتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں جتنا جینا تھا وہ جی چکا، اب مر گیا ہے، اب اس کی کوئی بات پرس نہیں ہونے والی۔ اس سے ملتا جلتا ایک تصور چین، جاپان، کوریا اور ان ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے تو خدا کی طرف سے آنے والی تمام تعلیمات بھی بالآخر ان کے ذہنوں سے ختم ہو جاتی ہیں اور ہو گئی ہیں۔ وہ بھی اپنے مرنے والوں کے ساتھ کم و بیش اسی طرح کا ایک معاملہ کرتے ہیں۔ آج کل کے جدید ترین دور میں جاپان اور چین میں باقاعدہ ایسی ایٹمی بھٹیاں بنائی جا چکی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو ان بھٹیوں میں اس شخص کو ڈال دیا جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پورا کا پورا انسانی جسم جھلس کے اور اس کی ہر چیز فنا ہو کے وہ 5 فٹ کا یا 6 فٹ کا جو انسان ہے وہ 1-1.5 فٹ باقی رہ جاتا ہے، اس کی تمام ہڈیاں سکڑ جاتی ہیں اور وہ سفید بالکل فاسفورس کی شکل بن جاتی ہیں۔ وہ ان ہڈیوں کو کسی بھی مرتبان میں ڈالتے ہیں اور پھر کچھ وقت تک اپنے گھر میں اس کے اس لاشے کو ہڈیوں کی شکل میں رکھتے ہیں۔ آنے جانے والے لوگ وہ
کچھ وقت تک آتے رہتے ہیں اور اس کی زندگی کے کارنامے یا اس کی زندگی کے حالات وہ آپس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن بنیادی تصور یہی ہے کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا تصور ہے جو کسی بھی قسم کے خدا کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ایک دوسرا تصور دنیا میں پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی ایک سپر پاور کو مانتے تو ہیں، لیکن ان کا تصور آخرت بالکل ایک دوسرے انداز کا ہے، اور یہ پاکستان، ہندوستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے ہندو اور ہندوؤں سے ملتے جلتے افراد وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک انسان جب مرتا ہے تو پھر وہ ایک نئی شکل میں دوبارہ سے تخلیق کر کے اسی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے افراد کو اچھائی اور برائی کا تصور دینے کے لیے یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم نے اس موجودہ زندگی میں اچھے کام کیے تو تمہارا جو اگلا جنم ہوگا وہ ایک بہتر شکل کا ہوگا، اور تم زیادہ نسبتاً اچھی زندگی گزارنے والے شخص بن کے آؤ گے، یا کسی اور جانور کی یا پرندے کی شکل میں بھی آؤ گے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے وہ مسلسل کئی جنم لیتا ہے، اور 7 جنم کا تصور یہ تو ان کے ہاں بالکل واضح قسم کا ہے۔ گویا کہ ان کے ہاں آخرت کا تصور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جب کوئی اچھے کام کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ اسی دنیا میں ایک نیا جنم لے کر پیدا کیا جاتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، اور اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کا دوسرا جنم اچھا گزرے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو دوسرے جنم میں اسے اذیتیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھوڑے بہت تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ تمام افراد جو کسی نہ کسی اعتبار سے ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ہستی جسے اللہ کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، اس میں تمام کے تمام عیسائی، تمام کے تمام یہودی، تمام کے تمام مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور دنیا میں جو بھی انسان آئے ہیں وہ انسان اپنے اچھے اور برے ہونے کے ناطے سے آخرت میں اچھا یا برا انجام ضرور پائیں گے۔ البتہ ان میں مسیحی افراد کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے انہیں یہ سمجھا دیا ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کے ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے ان کے ہاں اگرچہ جنت اور دوزخ کا آخرت میں جزا اور سزا کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن جناب مسیح علیہ السلام کی اس قربانی کی بنیاد پر وہ انہیں تسلی دے دیتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تمام خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ جناب مسیح علیہ السلام اپنی اس صلیب کی شکل میں ادا کر چکے ہیں۔ یا پھر کچھ لوگوں کے ہاں جو خدا کو ماننے والے ہیں، اپنے انبیاء کے حوالے سے ایک ایسا تصور پایا جاتا ہے، یا ان کے مذہبی پیشواؤں نے انہیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نبی وہ وہاں پر تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے بچا لے گا۔ لیکن کیا اسلام بھی اسی طرح کا تصور دیتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے مختلف قسم کے مذہبی پیشواؤں کی باتیں سننے اور پڑھنے اور جاننے کے بجائے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا، جن کے سچے ہونے میں، جن کے دیانتدار ہونے میں اور جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم انہی کی نسبت سے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص جو بھی زندگی بسر کر کے جائے گا، اس کے تمام اعمال
لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اور کرامن کاتبین یعنی مقرب، محترم، آنریبل قسم کے فرشتے، کرامن کہتے ہیں آنریبل کو، باعزت، بڑے گریڈ والے اور بڑے مرتبے والے فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، جو بہت ہی اچھے طریقے سے اور پوری توجہ کے ساتھ انسان کی ہر بات کو اور انسان کے ہر عمل کو، حتیٰ کہ انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی باقاعدہ تحریر کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں اس بات کا حوالہ دیا۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ایسا ادا نہیں کرتا کہ جس کو محفوظ کرنے والے بہت ہی اچھے نگران موجود نہ ہوں، جو پوری توجہ کے ساتھ اس کی ہر بات کو باقاعدہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، جن کو مستند ترین کتابوں میں بخاری، مسلم، دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں جن پر سب اہل ایمان کا اتفاق ہے، وہ سب اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو فرشتے ہیں ان میں ایک فرشتہ انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس کی برائیوں کو، خرابیوں کو، خطاؤں کو محفوظ کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں فرشتوں میں اللہ رب العزت نے جو نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے اسے امیر مقرر کیا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جو برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے جب اسے لکھنا چاہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اسے منع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا امیر ہے۔ اور یہ جو برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے یہ اپنے امیر کی اطاعت میں اس کی بات کو سنتا ہے۔ یہ نیکیوں والا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہ شخص توبہ کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جس برے کام کا ارادہ کیا ہے وہ اس برے کام سے خود ہی اپنے آپ کو روک لے اور وہ برا کام نہ کرے، اس لیے اسے منع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بالآخر اگر اس نے وہ برا کام انجام دے دیا تو پھر جو برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کی اس غلطی کو اور برائی کو لکھ لیتا ہے۔ اور جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی اور رحمت کی بنیاد پر اسے یہ حکم دے رکھا ہے کہ یہ انسان اگر مومن ہے تو مومن ہونے کی شکل میں، ایمان کی حالت میں اگر یہ کسی اچھائی اور نیکی کا ارادہ ہی کر لے تو تم یہ بھی اس کے حصے میں ایک نیکی تحریر کر لو کہ اس نے ایک اچھے کام کا ارادہ کیا تھا اور ایک اچھے کام کی نیت کی تھی۔ اور اگر وہ اس ارادے کو عمل کی شکل میں تبدیل کر لے، یعنی وہ کام کر لے، تو پھر اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کے اس نیکی کے کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی بنیاد پر کہیں 10 گنا نیکی لکھی جاتی ہے، کہیں 70 گنا نیکی لکھی جاتی ہے، کہیں 700 گنا نیکی لکھی جاتی ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ تمہارا ہر کام جو تم کر رہے ہو وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اس محفوظ شدہ اعمال نامے کے ساتھ قیامت کے روز تمہیں حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ قاف ہی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ حشر کے میدان میں اسے لا رہے ہوں گے۔ ایک سائق ہوگا جو اسے کھینچ کر، ہانک کر میدان کی طرف لا رہا ہوگا، اور دوسرا شہید ہوگا کہ جو اس کے اعمال کی گواہی دینے والا، وہ گواہی خود بھی دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو اعمال نامہ ہوگا اس کی شکل میں بھی دے سکتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ متعین کیا ہوگا۔ یہ جو سائق اور شہید ہے، گواہی دینے والا اور اس کو ہانکنے والا، یہ دونوں فرشتے اسے، اس انسان کو اس بڑی عدالت میں پیش کریں گے اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا گیا ہے
کہ تمہیں ہر کام کے بارے میں بہت ہی محتاط ہو جانا چاہیے۔ نہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا سے مر جاؤ گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جیسے آج کل کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور نہ یہ عقیدہ سمجھو کہ تم دنیا میں جو مرضی کرتے پھرو، کسی نبی نے تمہارا کفارہ ادا کر دیا یا کسی ولی نے تمہارا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ کفارے کا یہ والا تصور، اسلامی تصور موجود نہیں ہے۔ البتہ کچھ اور تصورات ہیں جن کی وضاحت ہم اپنی دوسری ملاقات میں کریں گے، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم مسلمان مومنین، اللہ پر ایمان لانے والے، ہمیشہ اس حوالے سے بالکل محتاط رہنے چاہیے کہ ہمارا ہر قول، یعنی ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، اور ہمارے کردار کا ہر عمل وہ باقاعدہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور ہم ان تمام اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اس بڑی عدالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، تمام انبیاء، اور اول دن سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سب انسان اس میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ وہاں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اور ہم ان اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور گواہی دینے والے، ہمارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں، ابھی سے ہمیں ایک محتاط زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی محبت میں۔ جس نے ایسی زندگی بسر کی، اس کے لیے امکان ہے، بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کی بنیاد پر اس کی بخشش کا سامان کر دیں گے۔